بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نجم الحسن عارف پاکستان پرسپیکٹو کے اس نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز تو اسی طوفانی خبر سے ہوگا جو آج صبح کی طوفانی بارش کے بعد پاکستانی میڈیا پر ایک طوفان کی طرح سامنے آئی کہ سابق پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر عمران خان اعظم خان نے عمران خان کے خلاف گواہی مجسٹریٹ کے سامنے دے دی ہے اور دفعہ 164 کا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان نے مینوپولیٹ کیا اور اسے استعمال کیا۔ یہ خبر آج کی سب سے بڑی خبر ہے اور اس خبر کے بعد یقینی بات ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جس کو پچھلے کچھ عرصے سے قابو اور کنٹرول اور دبوچنے کی کوششیں جاری ہیں ہمہ جہت قسم کی، نیچے اوپر ادھر ادھر دائیں بائیں سب طرف سے، یہ ایک اور بڑی کوشش ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ریورس ہو جائے، کہ اس میں سائفر کے استعمال کے بدنیتی پر مبنی کا اظہار تو اعظم خان کے مبینہ بیان میں کیا گیا ہے، لیکن فی نفس ہی سائفر کی حقیقت پر کوئی ایسا سوال نہیں اٹھایا جس سے اس سائفر کے ہونے یا نہ ہونے، اس کے حقیقت ہونے یا عدم حقیقت ہونے پر کوئی بڑا سوال اٹھایا گیا۔ اس لیے یقینی بات ہے کہ جب بات چل نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی، لیکن آج اس بات کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ پی کے کے اندر پی ٹی آئی پر یلغار کے مختلف شاہکار سامنے آ رہے تھے اور پچھلے روز ایک بڑا شاہکار شادی ہال سے برآمد ہوا تھا جو پرویز خٹک صاحب نے جہاں پر ایک نئی پارٹی کو جنم دیا۔ شادی ہال میں کسی پارٹی کا جنم لینا اور کسی پارٹی کو جنم دیا جانا یہ پہلا واقعہ ہے، کافی غیر معمولی اور مسرت انگیز اور بعض سطحوں پر مذاق خیز بھی۔ بہرحال تو لیکن آج کا جو اصل موضوع جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ اعظم خان کے اس مبینہ بیان کے بعد وہ ہے جس کا پچھلے دنوں پاکستان کے ایک نامور صحافی جو اپنی تقریروں میں خاص طور پر انکشافات کے حوالے سے مشہور ہیں اور جگہ جگہ بہت دبنگ انداز کی تقاریر ان کی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا خاص حصہ بنتے ہیں، ان کا تجربہ، ان کا پی این، ان کا ایکسپوجر، ان کے تعلقات، ان کی ریچ، ان کی رسائی پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تاہم پروگراموں میں اپنے حالیہ ماحول میں شاید وہ کم بولتے ہیں جبکہ زیادہ ان کا بولنا تقریروں میں، پریس کلبوں میں یا مختلف سیمینارز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال آہستہ سے اٹھایا کہ یورپی یونین کے ایک نمائندے نے حالیہ دنوں میں یورپ ان سے ایک ملاقات میں انہی کے سوال پر کہا کہ اس بار وہ پاکستان میں الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے اپنی ٹیم نہیں بھجوائیں گے، اس لیے کہ انہیں رزلٹ صاف نظر آ رہا ہے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کیے کیسے جا رہے ہیں، کرائے کیسے جائیں گے اور ہوں گے کیسے، اس لیے وہاں پر اپنی ٹیم بھیجنے کی کوئی افادیت اور ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے یہ خبر دی کہ اس بار یورپی یونین کے نمائندے پاکستان میں الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے نہیں آئیں گے۔ ماضی میں پاکستان کے الیکشن کیسے ہوئے، کہاں ہوئے، کب ہوئے، ان سب کو مانیٹر کرنے کے لیے یورپی یونین اپنے اچھے یا برے تبصرے کے ساتھ ضرور موجود ہوتی تھی اور اس کے آنے سے تھوڑی بہت تقدیس اور سینٹیٹی کا ایک مل جانے کا امکان موجود ہوتا تھا، کبھی اچھا اور کبھی کم اچھا۔ لیکن اب کی بار بقول اس سینئر صحافی یعنی حامد میر کے یورپی یونین نے اپنے نمائندوں کو اگلے ممکنہ الیکشن میں بھیجنے سے پیشگی انکار کر دیا ہے۔ کیا یہ انکار حتمی ہے یا غیر حتمی، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس مبینہ انکار کے بعد یہ سوال بہرحال سامنے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ابھرنا شروع ہو گیا ہے، یا اسے بعض دوستوں نے
توجہ دینا شروع کر دی ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں اگلے الیکشن دھاندلی سے پاک، شفاف اور قابل قبول ہوں گے، غیر جانبدارانہ کہے جا سکیں گے، منصفانہ قرار دیے جا سکیں گے، اور کیا ان پر اعتبار کیا جا سکے گا، اور ان کی کوکھ سے جنم لینے والی حکومت کیا ایک عوام کی منتخب اور صحیح معنوں میں منتخب حکومت ہوگی، یا جمع تفریق کے نتیجے میں تیار کی گئی ایک حکومت ہوگی، جسے ماضی میں سلیکشن کا نتیجہ اور سلیکٹڈ حکومت کہا جاتا رہا ہے، کہ وہی اسی کا ایکشن ریپلے ہوگا یا اس سے مختلف ہوگا۔ اس پر میں نے بھی کچھ سوال ایسے تیار کیے کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ میڈیا کے بڑوں کے سامنے بھی آئے، حکومت کے بڑوں کے سامنے بھی آئے، سیاست کے بڑوں کے سامنے بھی آئے، ملک کے بڑوں کے سامنے بھی آئے، اور فیصلہ سازی کے مرتبے پر موجود بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی آئے، کہ اس سے کس کی ساکھ متاثر ہوگی اگر الیکشن کی ساکھ پر سوال اٹھتے ہیں۔ اگر الیکشن غیر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ثابت ہوتا ہے، غیر منصفانہ ثابت ہوتا ہے اور جانبدارانہ ثابت ہوتا ہے، تو اس کا اثر جہاں الیکشن کی ساکھ وہ تو پاکستان کی تاریخ میں یقیناً بری رہی ہے۔ 50 سے لے کر اب تک جھرلو، دھاندلی، دھاندلا، اور آر ٹی اوز کے الیکشن اور سلیکشن اور نہ جانے کیا کیا بہت کچھ کہا جاتا رہا، یعنی بالکل ایک ہی تھیلے سے کبھی ایک طوطے کو نکال کر آگے کر دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے طوطے کو آگے نکال کر دیا جاتا ہے، تو یہ اور کبھی اسی تھیلے سے کبوتر باہر آ جاتے ہیں۔ سو ایک جادو کی مشین ہوتی ہے جس سے الیکشن ہو جاتا ہے اور خوب مزے کی حکومت بنتی ہے، جس سے پھر بعد میں سارے ہی انجوائے کرتے ہیں، حکومت میں آنے والے بھی اور انہیں لانے والے بھی۔ جنرل باجوہ کی حالیہ مثال اس کی بہترین مثال کہی جا سکتی ہے کہ ماشاءاللہ آج وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں، بعضوں کے ہاں بہت مثبت انداز سے کہ اللہ نے انہیں پھر خوب نوازا، یعنی ان کی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے انہوں دی باں پھڑ لی، تو اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ماشاءاللہ وہ اگرچہ یورپ میں کبھی کبھی یوسف بیکارواں کی صورت نظر آتے ہیں، لیکن جو بازو اور ہاتھ پکڑنے والا محاورہ ہے اس میں دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، ماشاءاللہ خوب مزے کی زندگی میں، بعضوں کے خیال میں مزے کا خزی کی زندگی میں۔ بہرحال یہ آج کا اہم موضوع اور اصل سبجیکٹ نہیں ہے، اصل سبجیکٹ یہی ہے کہ کیا اگلا آنے والا الیکشن غیر منصفانہ ہوگا یا منصفانہ ہوگا، جانبدارانہ ہوگا یا غیر جانبدارانہ ہوگا، شفاف ہوگا یا غیر شفاف ہوگا، دھاندلی کی زد میں لپٹا ہوا اور دھاندلی زدہ ہوگا یا دھاندلی سے پاک ہوگا، وہ واقعی عوام کی نمائندہ حکومت کو سامنے آنے کا ذریعہ بنے گا، یا اس الیکشن کے نتیجے میں کسی طوطے، کبوتر یا طوطا مینا کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس بارے میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پچھلے دنوں باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ مسلم لیگ نواز پنجاب میں اپنی انتخابی مہم شروع کر چکی ہے۔ یقینی بات ہے کہ مسلم لیگ نواز کا پنجاب میں الیکشن مہم شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقریباً مکمل طور پر مہم شروع ہوگی، چونکہ اس کا اصل میدان کار اور میدان انتخاب ہی یا میدان نیابتی اور حلقہ نیابتی پنجاب ہے۔ وہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت رہی ہے، اور اب بھی اس کو چیلنج پی ٹی آئی اگر میدان میں نہ ہوئی تو کرنا کسی اور پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہاں، پی ٹی آئی ہوئی تو پی ٹی آئی کو چیلنج کرنا اب نواز لیگ کے لیے بھی بہت مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے سروس ایسے ہی آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر اتنی بڑی توڑ پھوڑ کی یلغار کے باوجود پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو ابھی بھی توڑا نہیں جا سکا ہے۔ آگے آگے ہوتا ہے کیا، اس کا ابھی اندازہ کرنا مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ معاملہ اسی طرف آگے بڑھ جائے یا دوسری طرف نکلنا شروع ہو جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی سب سے بڑی مد مقابل اور عملاً آج بھی حکمران جماعت نواز لیگ نے اپنی الیکشن مہم شروع کر لی ہے، تو کیا وہ جس لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ مسلم لیگ نواز کی طرف سے کی جا رہی تھی، کیا باقی جماعتوں اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کو وہ فراہم کر دی گئی ہے؟ جواب آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگلا سوال،
پی ٹی آئی جس کو ابھی بھی توڑ پھوڑ کا سامنا ہے اور اس کے اندر سے نئی پارٹی کو جنم دیا جا رہا ہے، کبھی اس کی دائیں پسلی سے کبھی بائیں پسلی سے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی جماعت جو پاپولیرٹی کے اعتبار سے اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت میں یا آپ اتفاق کریں یا نہ کریں مانی جاتی ہے، اس کے بغیر انتخابی میدان میں حکومت میں موجود جماعتوں کا انتخابی مہم شروع کر دینا کیا منصفانہ انتخابات کی نشاندہی ہوگی؟ سوال آپ کے سامنے ہے، جواب پر آپ غور کریں گے۔ اگلا سوال جس پر میں چاہوں گا کہ آپ مزید غور کریں کہ حکومت کے آخری دنوں میں انتخابی اصلاحات کا جو ایک پنڈورا باکس پارلیمان میں پیش کیا جا رہا ہے اور جلدی منظور بھی ہو جائے گا، کیا ان انتخابی اصلاحات کو انتخابی اصلاحات ہی مانا جائے گا یا انتخابی مینوپولیشن کا ایک نیا انسٹرومنٹ کہا جائے گا؟ اور ان کے نتیجے میں ہونے والے الیکشن میں کیا ساری جماعتوں کو منصفانہ مقابلے کا موقع مل سکے گا؟ ہر جماعت کے امیدواروں کو، ہر جماعت کی قیادت کو، اور کیا اس کے نتیجے میں منصفانہ نتائج سامنے آ سکیں گے؟ سوال آپ کے سامنے ہے، جواب پر آپ نے غور کرنا ہے، اور اگر کوئی ہو سکتا ہو تو سامنے بھی لائیے، تبصرے کی شکل میں، کمنٹ کی شکل میں اور اپنی رائے کی شکل میں۔ اگلا سوال، الیکشن کمیشن کی ساکھ پچھلے کچھ عرصے میں کیا رہی ہے اور اس کو کس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی کہا جاتا ہے، اس کا انداز کیا رہا ہے؟ کیا اس کی موجودگی پر کوئی سوال نہ بھی اٹھایا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ نئی انتخابی مہم سے پہلے جس طرح مردم شماری کے حوالے سے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر یہ سوالات ماضی میں جائز حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی کہتی تھیں، حکومت کے بڑے لوگ بھی کہتے تھے کہ نئی مردم شماری ضروری ہے، تو کیا اب اس کے بغیر انتخابات جو کیے جائیں گے وہ شفاف قرار پائیں گے اور انہیں شفاف ثابت کیا جا سکے گا؟ اس کے علاوہ بھی ایک آدھ سوال اور ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر طرف سے اگلے انتخابات کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہنگ پارٹی وجود میں لائی جائے گی، ہنگ پارٹی وجود میں لائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اگلے عام انتخابات کا نتیجہ وہ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کب ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، سامنے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کئی لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اگلے انتخابات کا نتیجہ آج بھی معلوم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ گھوڑا آگے یا گاڑی آگے، مطلب یہ گھوڑے کے آگے گاڑی کو باندھنے کی کوشش جو ہے، یعنی انتخاب سے پہلے نتائج مرتب کرنے کی جو صلاحیت اور تجربہ اور مہارت ہے اسے بروئے کار لانے کی کوشش، کیا اس کے بعد انتخابات کی ساکھ کو عالمی سطح پر تو درکنار، کیا ملک کے اندر بھی منوایا جا سکے گا، تسلیم کروایا جا سکے گا؟ پاکستانی میڈیا جس کے بعض برزر جمہر اب آج بھی یہ صبر اور برداشت اور اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کے راستے پر گامزن ہے، اور بالکل صحیح شاید کہہ رہے ہوں گے کہ حالات ایسے ہی ہیں جس میں اسی طرح ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انتخاب ہوگا تو دیکھا جائے گا، اگرچہ وہ بہت ساری چیزوں کو نہ ہونے سے بہت پہلے دیکھ لیتے ہیں اور ان پر بہت پہلے اپنی رائے کا اظہار اور خبردار کرنا سوسائٹی کو، قوم کو، ملک کے بڑوں کو اپنا فرض عین سمجھتے رہے ہیں، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں ان کا نام نہیں لینا چونکہ بہت قابل احترام ہے، انہوں نے اس کا اشارہ پچھلے دنوں ایک گفتگو میں دیا، ایک سوال کے جواب میں ایک ٹی وی چینل پر دیا۔ تو کیا مطلب کہ کیا سارے کے سارے دھنیا پینے کے ماحول میں یا ستو پینے کے ماحول میں بیٹھے رہیں گے اور اس وقت کا انتظار ہوگا جب تک کہ یہ چیز طے ہو جائے گی کہ اب منصفانہ انتخاب کا امکان نہیں رہا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آج کے اس ویلاگ کے نتیجے میں ان سوالوں پر غور کیا جائے اور ملک کی ساکھ، ملک کے اندر سیاست اور جمہوریت کی ساکھ، ملکی اداروں کی ساکھ، سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کی ساکھ پر اٹھنے والے سوالات کا جواب پہلے سے تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ کل ہم غیر منصفانہ، غیر شفاف اور دھاندلی زدہ اور
وہ پری پول انجینئرنگ کی صلاحیت سے خوب نکلے ہوئے اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے انتخابات کی ذمہ داری کو ایک دوسرے پر، دوسرا تیسرے پر ڈال رہا ہو، سیاسی جماعتیں اداروں پر اور ادارے سیاسی جماعتوں کی قیادتوں پر ڈال رہے ہوں، اور ایک نئی دھما چوکڑی کا ماحول ہو، ایک نئی کھینچا تانی بنے، اور ملک جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے مزید عدم استحکام کی دلدل میں پھنس جائے۔ یقینی بات ہے کہ استحکام پارٹی ہو یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، ابھی انہیں خود استحکام پانا ہے، وہ ملک میں استحکام لانے کے لیے کوئی زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو تو سیاسی جماعتوں، خاص طور پہ ان کو جو اس وقت حکومت میں ہے اور جو اگلی نگران حکومت کی تشکیل کی ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ نگران حکومت کی ساکھ کو پنجاب اور کے پی کے حالیہ تجربے کی روشنی میں تھوڑا بہتر نہیں، کافی بہتر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ انتخاب کا سارا عمل بہت بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہوگا کہ اس بدنامی کو کون کس کے منہ پر لپیٹتا ہے اور کس کو بدنام زیادہ کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔